السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اصحاب کہف۔ ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ یہود کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے ہیں، سو تم ہمیں کوئی ترغیب دو کہ ہم کیا کریں کہ ہم پر حق واضح ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرو، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی، جس میں اصحاب کہف کے قصے کا مفصل بیان ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت فلسطین سلطنت روم یا رومن امپائر کا حصہ تھا، جو کہ بت پرست تھے۔ اگرچہ یہاں کا مقامی حاکم یہودی تھا، لیکن مرکزی حکومت رومن امپائر ہی کی تھی۔ یہاں کے یہودیوں نے روم کے خلاف بغاوت کی، نتیجتاً 70 عیسوی میں دولت روم کے فرما روا ٹائٹس نے یروشلم اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ یہودی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ تقریباً 1,30,000 یہودیوں کو تہ تیغ کیا گیا اور جو بچ گئے انہیں نکال دیا گیا۔ یہود کے علاوہ یہاں مسیح علیہ السلام کے پیروکار بھی آباد تھے۔ ان کو یہاں سے نکالا تو نہ گیا، لیکن ان پر بھی بے بہا مظالم ڈھائے گئے، کیونکہ وہ بھی رومیوں کے مذہب کے انکاری تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 146 سال بعد سلطنت روم کا حاکم دقیانوس یا ڈیشیس تھا، جو کہ عیسائیوں پر ظلم کرنے کے معاملے میں بہت بدنام ہے۔ دقیانوس ہی نے عیسائیوں کے چند نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور انہیں عیسائیت ترک کرنے اور اسے رب ماننے کا حکم دیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں انہی نوجوانان کو اصحاب کہف یا اصحاب الرقیم کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہف کے معنی عربی زبان میں غار کے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھتے ہیں قصے کی جانب۔ ان نوجوانوں نے دقیانوس کے اس حکم کا انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تیرا حکم کیوں مانیں، جبکہ تجھے بھی ہماری طرح کھانے پینے اور سونے سے پرہیز نہیں۔ ہم اس رب کی اطاعت کیوں نہ کریں جو ان تمام معاملات سے بری ہے۔ دقیانوس برہم ہو گیا۔ اس نے ان کو چند دن کی مہلت دی اور کہا کہ اگر تم لوگوں نے اپنا دین نہ چھوڑا تو میں تمہارے واسطے پھانسی کا حکم صادر کر دوں گا۔ یہ نوجوان پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے نہ تو اپنا مذہب چھوڑنا ممکن تھا اور نہ ہی وہ وہاں رہ کر مذہبی احکامات پر عمل کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے بادشاہ سے ٹکرانا ناممکن تھا۔ سو انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، ہے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ جگہ چھوڑنے اور کسی غار میں پناہ لینے کا خیال ڈالا۔ اکثریت علماء کی رائے کے مطابق ان نوجوانوں کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا۔ انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ وہ ایک لمبا عرصہ اسی غار میں سوتے رہے۔ قرآن پاک کے مطابق یہ عرصہ 309 قمری سال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دوران ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ اس غار کا دہانہ شمال کی طرف تھا، سو سورج کی سیدھی شعاعیں اس غار میں نہ جاتی تھی، بلکہ منعکس روشنی جاتی تھی تاکہ ان کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ ان کا کتا اسی عرصے کے دوران اس غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ یہ کتا اس قدر مہیب تھا کہ اگر وہاں کوئی آ بھی جاتا تو اس کتے سے دہشت کھا کر الٹے پاؤں ہو لیتا۔ اسی عرصے کے دوران کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر نیند کو طاری کیا ہوا تھا تو رومن امپائر کے فرمانروا کنسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کیا تو یہ عرصہ 445 یا 46 عیسوی کا تھا۔ اس وقت رومن امپائر کا حاکم تیزوسیس یا تھیوڈوسیس تھا۔ یہ بادشاہ بھی عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ جب وہ نوجوان بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے؟ تو ایک نے جواب دیا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ سو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس متعلق۔ اب ان کو کھانے کی حاجت محسوس ہوئی، تو انہوں نے ایک نوجوان جس کا نام یملیخس تھا کچھ سکے دے کر بھیجا کہ شہر سے پاکیزہ کھانا لے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے خبردار کیا کہ احتیاط سے جانا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ سو وہ چلا گیا، اور جب دکاندار کو اس نے دقیانوس کے زمانے کا سکہ پیش کیا تو وہ انگشت بدنداں پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے شبہ ہوا
کہ پرانے زمانے کا کوئی دفینہ اس کے ہاتھ لگا ہے، سو اس نے آس پاس کے دکانداروں کو متوجہ کیا۔ اس طرح اصحاب کہف کی خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی، کیونکہ دقیانوس نے ان کے نام اور حالات ایک کتبے پر لکھوا کر سرکاری خزانے میں رکھوا دیے تھے، اور تمام لوگ ان کے واقعے سے واقف تھے۔ چونکہ اس وقت سلطنت روم عیسائیت مذہب کی پیروکار تھی اور اصحاب کہف بھی عیسائی تھے، اس لیے ان لوگوں کے نزدیک اصحاب کہف انتہائی محترم تھے۔ سو اصحاب کہف ان تمام تر لوگوں سے ملاقات کے بعد دوبارہ اسی غار میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقی موت طاری کر دی۔ اس کے بعد وہاں پر مسجد تعمیر کروا دی گئی۔ اصحاب کہف کے کتے کے متعلق یہ گمان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، چونکہ کتا ایک نجس جانور ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی عالم بلہام بن معور کے روپ میں جنت میں جائے گا، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 76 میں بلہام کو کتے کی مثال بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کا ذکر انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی مشہور کتاب دی ہسٹری آف دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر کے ایک باب دی سیون سلیپرز میں کیا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اصحاب کہف اور رقیم کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ ناظرین، بے شک اصحاب کہف کا واقعہ خود میں ہی ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اللہ عز و جل بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی نشانی نہیں، بے شک رب کائنات کے لیے جس نے زمین و آسمان اور شمس و قمر کو تخلیق کیا، چند نوجوانوں کو 300 سال سلائے رکھنا اور پھر بیدار کرنا کچھ بعید نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام تر آیات پر چشم بینا ڈالنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھے اصحاب کہف۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔